اس سے اوپر مزید ایک 300 میل موٹی تہ ہے۔ یہ وہ تہ ہے جس میں ہمارے سیٹلائٹ ہماری زمین کے گرد چکر لگاتے رہتے ہیں، اور یہی وہ تہ ہے جس میں ہماری دنیا کی خوبصورت ترین روشنیاں سبز رنگ پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن ان سے اوپر کیا ہے؟ اس کے بعد ہماری زمین کی وہ حد ہے جسے کارمن لائن کہتے ہیں، کیونکہ پھر اس کے بعد کھرب میل تک پھیلی ہوئی خلا کا آغاز ہو جاتا ہے۔ اتنی دور کی JN-Z11 کہکشاں کی روشنی کو ہم تک پہنچنے میں 14 ارب نوری سال کا وقت لگ جاتا ہے۔ لیکن اس سب کے دوران آسمان کہاں پر ہے؟ اور پھر اس کے بعد کیا ہے؟ یہاں پر سائنس ہماری کوئی مدد نہیں کر سکتی۔ سائنس کی حد یہاں پر ختم ہو جاتی ہے، اور اس علم کا دائرہ کار سے یہ چیزیں باہر ہو جاتی ہیں۔ یہاں سے اب ہماری دنیا کیسی ہے، آسمان کہاں جا کر ملے گا، آخر آسمان کیسا ہے، اور آسمان کے اوپر کیا ہے، ان جوابوں کے لیے ہمارا علمی ماخذ اور سورس ہوگا قرآن و حدیث۔ تو آئیے ہم قرآن پاک میں تلاش کرتے ہیں کہ آسمان کیا ہے اور کیسا ہے۔ قرآن پاک میں آسمان سے پانی کے اترنے کا ذکر تقریباً 22 مرتبہ آتا ہے۔ مثلا سورہ بقرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد ہے وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے پانی کو اتارا۔ اور اسی طرح سورہ لقمان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے خلق السماوات والارض خلق السماوات بغیر عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں کو بغیر ستون کے پیدا فرمایا اور زمین میں میخیں گاڑ دی تاکہ وہ تمہیں لے کر ڈولنے نہ لگ جائے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر طرح کا جانور پیدا فرمائے اور آسمان سے پانی کو اتارا، اور پھر اس زمین میں سے ہر طرح کے میوے اور پھل اگائے۔ لیکن پانی تو بادلوں سے آتا ہے، اور پانی لانے والے بادل تو صرف 2 کلومیٹر اونچے ہوتے ہیں۔ لہذا ہمیں قرآن سے مزید رہنمائی لینی ہوگی۔ قرآن پاک میں کم از کم 3 دفعہ آسمان کے محفوظ چھت ہونے کا ذکر ملتا ہے، اور اس آسمان کے محفوظ چھت کو تھامنے کا بھی ذکر ملتا ہے۔ سورۃ الانبیاء اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنایا۔